السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس لاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس التاسع یعنی 9 نمبر سبق ہے. کورس نمبر 2 جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جو ہم نے الکتابل اساسی جو جامعہ ummul Qura یعنی مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے، اس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو ہمارے اسباق کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سبق نمبر 9 ہے، اور اس کتاب کے لحاظ سے یہ سبق نمبر 4 ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سبق نمبر 4 میں وہ کیا ذکر کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا الدرس الرابع. الدرس الرابع کا مطلب ہوتا ہے چوتھا سبق، اور یہ متعلق ہے السوق کے. سوق کا مطلب ہوتا ہے بازار، اور بازار جیسے آپ کے سامنے ابھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں پھل ہوں، جس میں مختلف قسم کی چیزیں ملتی ہوں، اسے سوق عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے. پھر مختلف بازاروں کے نام ہوتے ہیں. سوق جیسے آپ سوق لاہور کہہ سکتے ہیں، سوق فیصل آباد کہہ سکتے ہیں. تو جو نام ہوگا وہ نام اسی طرح ذکر کیا جائے گا. البتہ بازار کہنے کے لیے ہمیں سوق کہنا ہوگا. اس کے بعد آگے دیکھیں کہ بازار کے اندر یہ چیزیں مختلف ہمیں ملتی ہیں. یہ سب سے پہلے گوشت کے کافی سارے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، 3 ٹکڑے ہیں، کافی سارا گوشت ہے. تو اس کو عربی زبان میں لحوم کہتے ہیں. لحوم جمع ہے لحم کی، اور عربی زبان میں اسے گوشت یعنی لحوم گوشت کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر مچھلی ہے، اور مچھلی کو عربی زبان میں سمکن کہا جاتا ہے. اس کے بعد اسی طرح آپ کے سامنے یہ دجاجن یعنی مرغی ہے، تو اس کی عربی دجاجن آتی ہے. اس کی اگر مفرد لانی ہو تو دجاجتن آئے گی. اور بعض اوقات اس کے آخر میں تا بھی ہوتی ہے، جیسے سماکتن. اور اسی طرح آگے آپ کو یہ کسائی صاحب نظر آ رہے ہوں گے، جن کے ہاتھ میں ٹوکا ہے اور یہ گوشت وغیرہ بناتے ہیں. تو ان کو عربی زبان میں جزار کہا جاتا ہے، جزار. اور اس سے آگے آ جائیے. اس سے آگے آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں. یہ خبز کہتے ہیں روٹی کو، اور بیض کہتے ہیں انڈوں کو، اور حلیب کا مطلب ہوتا ہے دودھ. جب ہم سعودی عرب وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر دکانوں میں الحلیب لکھا ہوتا ہے، تو حلیب کا مطلب ہوتا ہے دودھ. اور اس طرح آگے جبن کا مطلب ہوتا ہے پنیر. یہ ساری چیزیں ہمیں بازار سے ملتی ہیں. اب یہ دیکھیں بڑی پیاری تصاویر ہیں اور خوبصورت انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہے مالٹا. اس کو عربی زبان میں برتقالن کہا جاتا ہے، مالٹا برتقالن. اس کے بعد ہے سیب کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، تو اسے تفاحن کہتے ہیں، تفاحن. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ کیلا ہے، اور یہ کیلے کی شکل ہے، تو اسے موزن کہا جاتا ہے، موزن. اس کے بعد یہ گاجر ہے، اور گاجر کو عربی زبان میں جزرن کہا جاتا ہے. اسی طرح آگے یہ کھیرا ہے، تو کھیرے کو عربی زبان میں خیارن کہا جائے گا، خیارن. اور آج کے اس سبق میں آگے آپ کے سامنے یہ ٹماٹر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. ان کی تصاویر بہت واضح ہیں، اور اس کو عربی زبان میں طماطم کہا جاتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے آلو پڑے ہیں، ان کو عربی زبان میں بطاطس کہا جاتا ہے. اور یہ پیاز وغیرہ ہیں، تو پیاز کو عربی زبان میں بصل کہا جاتا ہے. پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عدسیہا و بصلیہا اس کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ چاولوں کی ڈش پڑی ہے، اس کو عربی زبان میں ارزن کہتے ہیں، ارزن. اور یہ مکئی کا جو ہے وہ ایک سٹا ہے، اسے عربی زبان میں ذرتن کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ والے جو مختلف چیزوں کے نام ہیں، یہ آگے مشقوں میں جب ہم تدریبات کریں گے تو اس کے اندر یہ ذکر بھی کریں گے، اور وہاں پر آپ سے پوچھیں گے
کہ ٹماٹر کو کیا کہتے ہیں، آلو کو کیا کہتے ہیں، اسی لحاظ سے۔ اور اس کے بعد ہے حذاء۔ حذاء کا مطلب ہوتا ہے جوتی، اور فستان ان کا مطلب فراق، اور یہ پیسے اور نقدی، اس کو عربی زبان میں نقود کہا جاتا ہے، نقود، اس کو عربی زبان میں نقود کہا جاتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ تقریباً آج کے سبق کے انتہائی اہم جو مفردات تھے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں اور ذکر کیے ہیں۔ کوشش کریں انہیں اچھے طریقے سے یاد کریں، تاکہ آگے جو ان اسباق کے بعد مشق آئے گی، جو تدریبات آئیں گی، اور ان میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس سبق کے اندر آپ نے کس ترتیب سے پڑھا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اگر 5 سے 10 مرتبہ دہراتے ہیں بار بار، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ کافی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ان کو یاد کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ اس کے ساتھ تصاویر ہوتی ہیں، اور خاص طور پر میں آپ کو ایک اس حوالے سے مشورہ یہ دوں گا کہ آپ یہ سبق اور یہ والے اسباق جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کو دکھائیں، جہاں پر وہ اور بہت سارے کارٹون اور اس طرح کی مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، تو وہ جب یہ سبق دیکھیں گے تو بچہ جو ہے بہت زیادہ جلدی پک کرتا ہے چیزوں کو اور ان کو لیتا ہے۔ جب وہ تصویر دیکھے گا، جب وہ ساری یہ مثلاً اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی، اور وہ بچپن ہی سے مختلف چیزوں کے نام عربی میں سیکھنا شروع کر دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔